ہم اس بستی میں رہتے ہیں، اس علاقے میں رہتے ہیں جہاں انصاف نام کی کوئی شے نہیں، بالکل نہیں۔ ہمارے اوپر کارٹون بنتے ہیں اخباروں میں۔ نیوزی لینڈ میں ایک امیر زادے کے بیٹے نے گاڑی ہٹ کر کے ایک بندہ مار دیا، عدالت نے اس کو 24 سال کی قید دی، کوئی بندہ بیچ میں انٹرفیئر نہیں کر سکا۔ تو ہمارے اخبار میں لگا ہوا تھا کہ ایک بندے نے اس سے کہا کہ ایک جگہ ہے جہاں سے تجھے رہائی مل سکتی، کہا پنجاب عدالت ہی چلا جا، وہاں سے تجھے رہائی مل سکتی۔ یہ تو ہمارا معیار، دنیا ہمارا مذاق اڑا رہی۔ حضرت عمر بن خطاب نے لا دیا، قانون دیا، لوگوں کے مزاج برابر کر دی، امیر اور غریب کو ایک جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ کافر آج بھی اپنے ملکوں میں لا پڑھاتے، حضرت عمر بن خطاب کی معاشی پالیسیوں کے ساتھ اپنے ملک کو ترقی کی طرف لے کے جاتے، اور ہم کیا کرتے؟ سب کے سامنے۔ حضرت ابی بن کعب کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا لین دین کا، تو آپ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ہم اپنے معاملے میں آپ کو حاکم بنانا چاہتے ہیں، آپ فیصلہ کر دیں۔ انہوں نے کہا آپ میرے گھر آ جائیں، میں آپ کا فیصلہ کر دیتا۔ حضرت ابی بن کعب حضرت عمر بن خطاب حضرت زید کے گھر چلے گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا اور کہا حضرت صاحب یہ انصاف کی مسند ہے جہاں پہ میں نے بیٹھنا ہے، آپ ادھر میرے ساتھ بیٹھے۔ تو فرمایا سب سے پہلے تو انصاف کا قتل تو نے خود کر دیا، میں اپنے فریق کے ساتھ بیٹھوں گا، اس مسند پہ نہیں بیٹھوں گا، اس لیے کہ میں یہاں اپنا مسئلہ حل کروانے کے لیے آیا ہوں، امیر المومنین بن کے نہیں آیا۔ پھر حضرت ابی بن کعب نے بات کی تو حضرت زید فرمانے لگے تیری بات میں وزن نہیں ہے، دلیل تیری پختہ نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کی باری تھی کہ جب ادھر سے دلیل پختہ نہ ہو ان کو کہا جاتا ہے دوسرے فریق کو بھی آپ قسم کھائیں، گوانا پیش ہو تو قسم کھائی جاتی۔ تو کہنے لگے حضرت زید ابی بن کعب اے امیر المومنین دھیان رکھیں قسم نہ پوائے انہوں نے۔ تو فرمایا زید میں آیا اس ارادے سے تھا کہ آج تیرے اس فیصلے کی بنیاد پر میں تجھے قاضی مقرر کروں، لیکن جو تو نے انصاف کا حشر کیا میں اب تمہیں قاضی مقرر نہیں کروں گا، کہ تو بندے کی پرسنالٹی دے کے تو فیصلہ ہی نہیں کر سکتا۔ کمال تو یہ ہوتا کہ تو کہتا عمر سامنے بیٹھے وہاں پہ بات کرے اور پھر انصاف کی بات کرتا تو پھر میں تجھے قاضی بنا دیتا۔ میں نہیں کہہ سکتا کچھ، یہ تو توہین عدالت ہو جاتی ہے بابا یہاں ایک قدم قدم کے اوپر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو خنجر مار کے زخمی کر دیا گیا، اس میں دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ مختصر وقت۔ عبداللہ ابن عمر کو بلایا، فرمایا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی قبر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے ساتھ بنے، لیکن کیونکہ حجرہ آپ کا ہے اس لیے اجازت چاہیے، اس لیے تو حاکم کہاں پہ اجازت مانگتے؟ یہ جتنے اسٹیشن بنے ہوئے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ بنی ہوئی ہیں، پیلی نیلی سبز قسم کی گاڑیاں بنی ہوئی ہیں، جن روڈوں کو جن دکانوں کو توڑ کے بنے ہوئے ہیں، بتاؤ ان کے مالکوں کی اجازت سے یہ توڑی ہیں چیزیں؟ کس سے توڑی ہیں؟ کس سے پوچھا؟ اور جنہوں نے پیسے کہا نہیں ہم پوری قیمت لیں گے، ان کو کتنا جبر کر کے تم نے اپنی مرضی کے پیسے دیے، کتنا ظلم جگہ جگہ پہ تم نے کیا۔ حضرت عمر بن خطاب انصاف کا کتنا بڑا معیار ہے، فرمایا نہیں یہ حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا ہے، ان سے اجازت لو کہ بتاؤ پوچھو کہ میری قبر بن سکتی ہے یہاں پہ، حالانکہ امیر المومنین ہے، کوئی جبر نہیں کیا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی لیکن چلو میں حضرت عمر کو دے دیتی ہوں، آپ بنا لیں۔ تو پھر اپنے بیٹے سے کہا بیٹے جب وہاں لے جاؤ میری چارپائی تو دوبارہ پوچھ لینا، ہو سکتا ہے آج میں حاکم ہوں تو اس وجہ سے اجازت دے دی، بعد میں ارادہ بدل جائے۔ یہاں تک آپ نے انصاف کے معیار کو قائم رکھا کہ کسی کی زمین پر قبضہ نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کر کے ایسے ایک بالشت، فرمایا جس نے کسی کی ایک بالشت زمین پہ قبضہ کیا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ساتوں زمین و آسمان کا بوجھ اس کے گلے میں ڈال دے گا، ایک بالشت۔ تو جو زمینوں کی زمینیں اور رجسٹریوں کی رجسٹریاں کھا گئے لوگوں کی،
لہذا بڑے غور و فکر والی بات. دوسری بات، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب شہید ہوئے تو آپ کے شہادت کے مسئلے کے اندر آج امت میں کنفیوژن پیدا کیا جا رہا. کہہ رہے نہیں وہ تو ذی الحجہ دے آخری شہید ہوئے سن، ذی الحجہ دے آخر. پوری تاریخ میں مورخین نے مختلف آپ کے زخمی ہونے کے دن لکھے، لیکن امت کا اجماع اس کے اوپر ہے کہ ذی الحجہ کی 26 کو زخمی ہوئے، 3 ذی الحجہ کی راتیں باقی تھیں، یکم کو آپ کا وصال ہوا، یکم محرم الحرام، اور نماز ظہر کے بعد حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا نماز جنازہ ہوا اور تدفین ہوئی. کہتے نہیں جی وہ تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے دن کا، 1400 سالہ تاریخ میں کسی کو بھی نہیں پتہ. ہمارے ہاں مجھے تھوڑا سا سر درد ہو جائے، کمر درد ہو جائے، میدے مسئلہ، تو میں تو مسجد جاتا ہی نہیں، میرے تو 100 بہانے ہیں. یاد رکھیں، ہمیں اسلام نے یہ بتایا کہ جو نماز سے پیار نہیں نہ کرتا وہ اللہ کی بارگاہ کا مقرب نہیں ہو سکتا. چیکنگ کرتے تھے کسی مسجد میں، بشمول ہماری مسجد، کسی مسجد میں کسی امام صاحب کی یہ جرت ہے، کسی صدر صاحب کی یا خطیب صاحب کی، کہ وہ حاضری لگائے کہ فجر میں کون کون محلے دار آتا ہے؟ کسی کی ضرورت نہیں. امام صاحب تو ویسے ہی مظلوم ہوتے ہیں کہ ان کو بڑے سارے مسائل ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں، صدر صاحب کہتے ہیں بھائی نماز پڑھاؤ اپنی، تو یہ کہہ کم پہ گئے، تو صدر صاحب خود بھی نہیں پوچھتے. حضرت عمر بن خطاب روز تحقیق کرتے تھے، کون نہیں آیا آج، کون نہیں آیا آج، کون نہیں. اور جو نہیں آتا تھا اس کے گھر چلے جاتے تھے. ہاں جی پاجی تو نماز سے نہیں آئی. سیدنا سلمان کا ذکر ہے، نام لے کے نماز فجر میں نہیں تھے تو ان کے گھر چلے گئے. ان کی امی جان نے دروازہ کھولا، آپ نے فرمایا آپ کا بیٹا سلمان نماز فجر پہ نہیں تھا. تو کہنے لگی روز پڑھتا ہے. مجھے پتا روز پڑھتا، آج کیوں نہیں تھا؟ جو روز پڑھتا ہے اس کو ایک دن کی چھٹی نہیں ہوتی. یہ کوئی پاکستان کا نظام نہیں ہے کہ ہفتے کے بعد چھٹی ہو جاتی. نماز روز ہے، چھٹی والے دن بھی نماز ہے، عید والے دن بھی نماز ہے، فوتگی ہو جائے تو بھی نماز ہے، برات ہو تو بھی نماز ہے. کسی دن اسلام نے چھٹی نہیں دی. اور جو روز بغیر چھٹی کے نماز پڑھتا ہے جب فوت ہو جاتا ہے پھر وہ قبر میں بھی نماز پڑھتا. اور جو چھٹیاں کرتا ہے وہ نہیں پڑھتا قبر میں نماز، وہ نہیں پڑھتا. جس نے وہاں پہ پڑھنی ہے یہاں پہ چھٹی چھوڑ دے. آپ نے فرمایا اچھا بتاؤ اماں جان بتائیں آپ وہ کدھر ہے؟ کہا جی وہ نماز پڑھ کے تو چلا گیا. کہا مسجد میں نہیں آیا؟ کہا رات ساری عبادت کرتا رہا، بس فجر کے قریب آنکھ لگ گئی، نماز گھر پڑھ لی، اب کام پہ چلا گیا. بات سن لی، پیغام دے دیا. فرمایا آپ کا بیٹا ہے نا، اس کو یہ کہنا ہے عمر بن خطاب آئے تھے، وہ کہہ کے گئے ساری رات عبادت کرنا تیری خوشی ہے اور فجر جماعت سے پڑھنا رسول اللہ کی خوشی. فجر کے وقت فجر کے وقت رات کی عبادت نہیں ہوتی تو کوئی بات اسلام نے لازم نہیں کی. دروازہ کھول دیا کہ جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے آدھی رات کا ثواب، من صلی العشاء فی جماعت فی جماعت قام نصف اللیل ومن صلی الصبح، اور جو صبح کی نماز پڑھے قام اللیل کلہ. فرمایا وہ ایسے ہے جیسے ساری رات وہ عبادت کرتا رہا. فجر اور عشاء، فجر اور عشاء نماز سے پڑھ. واز کر دیا، درس دے دیا اور بتایا کہ اسلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے. ہمارے اہل سنت کے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حسن بصری کا قول نقل کے فرمایا جو نماز نہ پڑھے اور لوگ اس کو کہیں یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، تو فرمایا بالکل ٹھنڈے دل سے کہو ہاں وہ پہنچا ہوا، بالکل پہنچا. وہ پوچھے کہاں پہنچا ہوگا؟ فی النار، دوزخ کے اندر پہنچا ہو. اللہ کا قرب صرف اسی کے لیے ہے جو رسول اللہ کی شریعت پہ عمل کرتا. اور یہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی کا نچوڑ ہے. سردی ہے، گرمی ہے، چھاؤں ہے، بارش ہے، حالات سخت ہیں، حالات گرم ہیں، قحط پڑا ہوا ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، کسی جگہ پہ بھی حضرت عمر بن خطاب نے رسول اللہ کی شریعت کا دامن نہیں چھوڑا، انصاف نہیں چھوڑا، عدل نہیں چھوڑا، رعایا کے ساتھ زیادتیاں نہیں کی، اپنے من پسند کے بندوں کو نہیں نوازا، اصول اور ضابطے کے ساتھ زندگی گزاری. اللہ اکبر. یہ حضرت عمر بن خطاب کی خوبصورت زندگی ہے. لوگوں نے
میں نے پنجاب یونیورسٹی کے اندر دیکھے سینکڑوں کے حساب سے حضرت عمر بن خطاب کا پی ایچ ڈی کے تھیسس کی ہو، کسی نے حضرت عمر کی سیاست پہ، کسی نے معاشی پالیسیوں پر، لوگ کام کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تبھی تو لوگ سلجھ رہے ہیں۔ لہٰذا یہ جتنے بھی پروگرام کروانے والے ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم نیک نیک لوگوں کی سیرتوں کو سنیں اور اپنی زندگیوں کو سنواریں۔ اگر اس پروگرام میں شرکت کے بعد میں پکا نمازی ہو گیا نا تو سمجھ لیں عمر بن خطاب کا آواز میرے دل میں اتر گیا۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام کا فہم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔